الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اگر آج کے اس بیان جمعہ کا جو اشتہار ہے، جو واٹس ایپ گروپس پر مشتہر کیا جاتا ہے، اس کو اگر دیکھا ہوگا تو اس میں آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، اس طرح سے رکھا گیا۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، اس عنوان کے تحت آج سے کچھ ہفتوں پہلے گرلز اسلامک آرگنائزیشن بہنوں میں کام کرنے والی ہماری اسلامی تنظیم، خصوصیت کے ساتھ میں طالبات میں، ان لوگوں نے اس عنوان کے تحت طلب کیا تھا، اور چونکہ یہ عنوان میرے لیے بالکل نیا تھا، لہٰذا مجھے سرچ کرنا پڑا، تفتیش کرنی پڑی کہ آخر اس عنوان کے تحت وہ کیا بلوانا چاہتے ہیں۔ اور پھر مختصر سی تفتیش میں پتہ یہ چلا کہ یہ تو علامہ اقبال کی جو مشہور زمانہ نظم ہے خضر راہ، اس کا ایک مصرع ہے۔ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جا پیدا کرے، اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں۔ کچھ سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمارا تعلق ہمارے شعر و ادب سے تھوڑا کم رہ گیا ہے، اور جب کہیں کوئی شعر سنایا جاتا ہے تو وہ سمجھنے میں دقت بہرحال پیش آتی ہے، لیکن اپنے آپ میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے انقلابی دین کی بھرپور ترجمانی کرنے والا، عمل پہم پر ابھارنے والا، ہماری سوچ و فکر کو ایک نئی سمت دینے والا اپنے آپ میں شعر ہے، اور پوری کی پوری نظم کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نظم بھی اپنے آپ میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ سے کم نہیں۔ خضر راہ یہ جو نظم ہے، یہ خضر اور شاعر کی ملاقات کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ خاکہ پیش کرتی ہے۔ خضر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سورہ کہف جو آج امید ہے آپ میں سے بہتوں نے پڑھی ہوگی، اسی سورہ کہف کے اندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ آیا ہے۔ خضر کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ آج زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، یا کم و بیش اس قسم کا سوال۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جواب دیا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تورات کے حامل تھے، شریعت موسوی آپ کو عنایت کی گئی تھی، آپ نے اپنی دانست میں یہ کہا کہ زمین پر اس وقت سب سے بڑا علم کا جاننے والا عالم میں ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس دنیا کے اندر میں ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو ہم نے بہت علم عنایت کیا ہے، اور وہ خضر ہیں۔ تو خضر سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہہ لیجئے کہ ہدایت کی گئی، اور پھر وہ ساری تفصیل ہے جو سورہ کہف میں مل جاتی ہے۔ وہ مقام ملاقات جہاں ان دونوں کو ملنا تھا، اس کی بھی نشاندہی سورہ کہف کے اس طویل واقعے کے اندر میں، سورہ کہف میں موجود خضر کے اس طویل واقعے میں کی گئی ہے۔ اور وہاں پر جا کر کے ان دونوں کی ملاقات ہونا، اور ملاقات کے بعد میں ایک سفر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ہوتا ہے، اور اس سفر کے دوران چند غیر معمولی واقعات کا پیش آنا، ان غیر معمولی واقعات پر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہونا، کہ جو واقعات پیش آئے تھے وہ ظاہر بین نگاہوں سے یہ معلوم پڑتے تھے کہ ظلم و تعدی سے بھرپور ہیں،
لیکن حقیقتاً جو علم حضرت خضر کو پاس حاصل تھا، اس علم کی روشنی میں بعد میں ان واقعات کی جو اصل حقیقت ہے اس کو جب انہوں نے بیان کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ واقعتاً اس دنیا کے اندر میں خضر جیسا شخص بھی ان کے دور میں موجود ہے جس کے علم کی وسعتیں جو ہے بے پناہ معلوم ہوتی ہیں۔ وہی خضر کا تذکرہ اس خضر راہ علامہ اقبال کی اس نظم میں ملتا ہے۔ دو حصے ہیں، موقع ہو تو نکال کر کے دیکھیے، اور اب تو ہر چیز آپ کے فون پر موجود ہے، خضر راہ بھی لکھ دیں گے تو پوری کی پوری نظم سامنے آ جائے گی۔ پہلا حصہ جو ہے وہ شاعر خضر راہ سے کچھ باتیں کہتا ہے، اس کی تعریف میں گویا کہ ایک قصیدہ سا پڑھ دیا گیا، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ خضر کی جو علم کی وسعت ہے اس کا تذکرہ، اور پھر ان واقعات کا بھی ہلکا پھلکا سا ذکر جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں پیش آئے تھے، اور پھر اس کے بعد میں خضر شاعر سے مخاطب ہو کر کے جو کہتا ہے وہ دوسرا حصہ ہے۔ اس دوسرے حصے میں خضر نے شاعر سے مخاطب ہو کر کے جو باتیں کہی ہے اس میں مختلف اشعار آتے ہیں زندگی سے متعلق بھی، اور یہ اشعار بھی جو ہم نے کوئی دیر پہلے آپ کو پڑھ کر کے سنائے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، صداقت، سچائی، حق، اور اس صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہے، اسی نفس جو اللہ تعالیٰ کی عالمگیر صداقتوں پر ایمان لایا اور ان صداقتوں پر دنیا والوں کی شہادت قائم کرنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کبھی کبھی یہ صورت واقعہ بھی پیش آتی ہے کہ حق کے ان فرزندوں کو حق کی شہادت دینے کے نتیجے میں، حق کی شہادت دینے کی پاداش میں اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنی پڑی ہے۔ تو کہیں اسی بات کو یاد کیا گیا ہے کہ جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ ہو وہ پہلے اپنے اندر میں جان تو پیدا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک چونکہ زیرو ہے، جان رکھنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے جان ہے، لیکن انسانی جان اور اس کی قدر و قیمت اس سے بحث نہ کرتے ہوئے افراد ایسے بھی ہیں، اور ہم میں سے اکثریت جو اپنے لیے خود جی رہے ہیں، جن کو اپنے ارد و گرد سے، اپنے گرد و نواح سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ صبح و شام جو ہے ایک ہی چکر ہے جس میں ہم اپنے آپ کو غلطہ اور پیچھا پاتے ہیں۔ اپنے ارد گرد کی بندگان خدا کی صداقت پر مر مٹنے والی خواہش وغیرہ والی باتیں جو ہے اب کتابوں کے اندر میں بھلی معلوم ہونے لگی ہے اور عمل کے اندر میں کم ہی دیکھنے میں آتی۔ تو اس پیمانے پر اگر کہیں اپنے آپ کو کس کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جاندار تو ہیں لیکن در حقیقت بے جان ہے، کہ ہمارا جینا جو ہے ہمارے ہی لیے ہے۔ اب کچھ روز پہلے ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس عہد کی تجدید کی تھی جب ہم نے اپنے جانور کو ذبح کیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، کہ میری بندگی، میری قربانی، میرا جینا مرنا اے باری تعالیٰ سب کچھ تیرے لیے۔ لیکن حقیقتاً ایسا ہے کیا؟ ہماری زندگی، ہمارا جینا مرنا، ہماری نمازیں بھی کہہ لیجئے اور ہماری قربانی بھی کہہ لیجئے، اخلاص نیت کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ، اور دلوں کے بھید کو بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ کہیں آخر کے دو حصے ہیں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، کیا یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ تو جس دن ہمارا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گا اس دن واقعتاً ہمارے اس جسم کے اندر میں حقیقی معنی میں جان پیدا ہو جائے گی۔ تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں وہ جا پیدا کرے۔ یہ پیکر خاکی آپ کا جو جسم ہے، اس کے اندر میں ایک ایسی جان جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جینے اور مرنے کا عزم مصمم اپنے اندر میں رکھتی۔
اور پھر اس کے بعد میں دوسرا شعر کچھ اس طرح سے کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. زمین اور آسمان، اس کو پھونک ڈالنے کی بات کہی جا رہی ہے. اب وہ شاعر ہیں، آپ دیکھیے، اور شاعر کا تخیل جو ہے وہ ہمارے تخیل سے کہیں اونچا ہوتا ہے. آسمانوں اور زمین کو پھونک ڈالنے کا عزم و حوصلہ ہمارے اندر میں کہاں موجود ہے؟ اور کہیں کہیں آسمان اور زمین کو استعمال کر کے لازم نہیں کہ زمین و آسمان ہی مراد لیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بھی چیز تمہاری محنت کے بغیر تم کو حاصل ہو گئی وہ گویا ایک شے مستعار ہے، ایک ادھار دی ہوئی چیز ہے. زمین و آسمان کے تخلیق میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے آپ کو بھرپور نوازا. اس زندگی پر جینے کے جتنے سامان ہو سکتے تھے سب پیدا کر دیے، اس میں زمین و آسمان بھی. تو یہ زمین و آسمان کچھ ہماری اپنی کاوش اور کوشش سے ہمیں ملا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے عنایت کیا، اور اس کی مہربانی سے جو کچھ حاصل ہے وہ اس کی رحمت ہے. اس پر ہم اس کا شکر ضرور بجا لائیں. لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ تمہاری اپنی کاوش سے تمہیں جو حاصل ہوگا وہ تمہارا، اور باقی جو کچھ ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عنایت. یہ بھی ضرور ہے کہ تمہاری اپنی کوشش میں بھی اس کی مرضی کا دخل تو بہرحال رہے گا، لیکن تمہاری اپنی کوشش سے جو چیز تمہیں حاصل ہو جائے وہ در حقیقت تمہاری. تو پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. زمین و آسمان کو پھونک ڈالنے کے بعد میں جو خاک بن جائے گی، جو راکھ بن جائے گی، اس راکھ سے جو ہے خود اپنا جہاں پیدا کرنے کی بات شاعر کہتا ہے. خضر راہ اپنے آپ میں، یہ تو صرف 4 مصرے ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائے. پڑھیں، ایک زندگی جینے کا حوصلہ، زندگی جینے کی امنگ، اور یوں کہہ لیجئے کہ زمین و آسمان مستعار کو پھونک کر خود اپنا جہاں پیدا کرنے کی قوت و طاقت نظم کے ذریعے سے بھی حاصل ہوتی. اب یہ ضرور ہے کہ افراد کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، اشعار کو سمجھنا ہوگا، لیکن بہرحال جو اردو کے جاننے والے ہیں اگر وہ تھوڑا سا ذوق اپنے اندر میں پیدا کر لیں تو جب طبیعت کے اندر میں when you feel down، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں حوصلہ شکن قسم کی کوئی بات ہے، کہیں ہمت پست ہو رہی ہے، کہیں پر یوں کہہ لیجئے کہ مصیبتیں پانی کے فلو کی طرح چل کر کے ہمارے اوپر آ رہی ہے اور ہم ہتاش ہوتے جا رہے ہیں، کہیں مایوسی جو ہے اپنا اثر دکھانے لگ رہی ہے، تب یہ اشعار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ایک ایسا شاعر اپنے آپ کو دیدور کہنے والا صدیوں میں کہیں ایک مرتبہ پیدا ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے کتاب کی بھی بھرپور ترجمانی کی. خضر راہ جو ہے وہ واقع خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک تضمین ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں کئی ایک فرنٹس ایسے ہیں جو اب تک کہ ہم نے سر نہیں کیے، اور وہ سارے فرنٹس کو سر کرنے کی بات، ان کو جا لینے کی بات، ان کو اچیو کرنے کی بات کہیں خضر راہ سے ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. وقت چونکہ تھوڑا ہے لہٰذا اس آیت کی طرف آ جائیں جو ہم نے شروعات میں پڑھی تھی، سورہ رعد کی، قرآن کریم کی سورہ نمبر 13، اور اس سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 11 بلکہ 11 کا درمیانی حصہ. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تذکرہ ہے، سنت اللہ. کہیں ہمارے معرف القرآن کے مفسر اسے عادت اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عادت، اللہ تعالیٰ کی سنت. کیا فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک خود وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی. یہ دنیا کی قوموں کے عروج و زوال کا یوں کہہ لیجئے کہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا. آپ جب اپنے اندر میں ایک نیک، بہتر اور صالح قوم کی اوصاف کو پیدا کریں گے تب تک تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور باقی رکھے گا. لیکن اگر سمجھ لیجئے ہم نے اپنے اوصاف کو بدلنے کے لیے کوئی کوشش، کوئی کاوش نہیں کی،
تب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی اقوام اور ایسے لوگوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ بذات خود نہیں بدل دیتے۔ اگر سمجھ لیجئے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، فرد کی حیثیت سے اور بحیثیت امت مسلمہ بھی، تو وہ اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے، وہ اوصاف جن کے چلتے اس دنیا کے اندر میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی فوز و فلاح پائیں گے۔ تو یہ وہ چیلنج ہے جس کو ہر دور میں اس امت نے ایکسپٹ کرنا ہے، خود اپنے اندرون کے اندر میں تبدیلی، اپنے معاشرے کے اندر میں تبدیلی، اپنے اندر میں کلیکٹیو چینج، اور ایک ایسی چینج جو اس دنیا کے اندر میں بھی خیر و فلاح کا ضامن بنے گی اور آخرت کی فوز و فلاح بھی اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے ہمیں حاصل ہو پائے گی۔ تو سورہ رعد کی اس آیت کو دیکھ لیں، اس کا درمیانی حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمانی کی، اس کا اگلا اور پچھلا حصہ بھی۔ رعد کی آیت نمبر 11 کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محافظ فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو ہر ایک انسان کے ساتھ اس نے لگا دیے ہیں۔ آپ انہیں کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں، جن کے تعلق سے ہمارا یہ ماننا ہوتا ہے اور ہمیں یہ بات کہیں سمجھا دی گئی کہ تمہارے دونوں کاندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے ہر قول اور تمہارے ہر فعل کو وہ نقل کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کام تو وہ کر ہی رہے ہیں، لیکن سورہ رعد یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے محافظ فرشتے تمہارے ساتھ رکھے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ کرامن کاتبین بھی ہو، یہ فرشتے کرامن کاتبین کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نگرانی کرنے کے لیے، بلکہ نگراں فرشتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے فرشتوں کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ پہلا ٹکڑا۔ پھر وہ درمیانی ٹکڑا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اور پھر کنکلوژن، اور جب اللہ کسی کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ ٹالے نہیں ٹل سکتا، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہے۔ ظلم و طغیان کی راہ پر جب جب کوئی قوم ہو لی، بہرحال عذاب کا تازیانہ اس پر برس کر کے رہا۔ اب کوئی ضروری نہیں کہ آسمانی عذاب ہی آ جائے۔ مشرکین مکہ پر کوئی آسمانی عذاب نہیں آیا تھا، لیکن بدر کے اندر میں اور احزاب کے اندر میں جن ہلاکتوں سے وہ دوچار ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تازیانہ عذاب بھی تھا۔ نہتوں کو اور مظلوموں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر اور بستیوں کو تاراج کر کے کبھی یہ سمجھا گیا کہ ہمارا ظلم جو ہے دائمی ہے اور ہم جیسا چاہیں گے ویسا کر سکتے ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ آج جب اپنی بستیوں پر ہی بلا آ گئی اور اپنی ہی بستیاں تاراج ہونے لگی، اپنے اسٹاک ایکسچینجز، اپنے اسپتال، اپنے فوجی اڈے جب تباہ ہونے لگے، تب کہیں عقل ٹھکانے آتے معلوم پڑتی ہے، لیکن لازم نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ بھرپور جانتے ہیں، اور ہمارے لیے بغلیں بجانے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ظالم کی سرکوبی کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ضرور کرتے رہیں۔ قوت و طاقت کی فراہمی اپنے آپ میں ایک ایسی چیز جس کے اندر میں امت نے اپنے آپ کو آج کی تاریخ میں دوسروں کا مد مقابل نہیں پایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے آپ سے یہ کہا کہ پیش آنے والی مختلف صورتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اور اس وقت کی مناسبت سے یہ بات کہی گئی تھی کہ تیز رفتار گھوڑے، جنگی ساز و سامان جس کے ذریعے سے دشمن پر تمہاری ہیبت اور دبدبہ بنا رہے، یہ تمہارے پاس میں لازماً ہو۔ لیکن جہاں قرآن کی دیگر تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے اس تعلیم کو بھی کہیں بالائے طاق رکھ دیا۔ آج ہمارے ڈیفنس کے لیے ہمارے پاس میں کوئی سامان نہیں، ہم اس طاغوت اعظم کے یوں کہہ لیجئے کہ محتاج ہیں اپنے خود دفاع کے لیے۔ لیکن جب کسی نے اپنے آپ کو دفاعی قوت سے حامل کرنا چاہا اور دفاعی قوت حاصل کرنا چاہی، اور دوسری
طاقتوں کا مد مقابل بننے کی کوشش کرنا چاہی، تب اس کو ظالم کہا گیا۔ اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ تمہارا پروگرام جو ہے امن عالم کے لیے خطرہ ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے کیا وہ امن عالم کا ضامن ہے؟ تمہارے پاس جو کچھ تھا اس کے ذریعے سے تم نے پچھلے 2 برسوں کے اندر میں کیا کچھ کیا، اس کو تو ہر ایک نے ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ وہ معصوم بچے بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتے جو تمہارے ظلم کے نتیجے میں تھر تھر کانپے، ان بموں کے نتیجے میں جس کی انرجی اس قدر شدید تھی کہ وہ بچے اس کو وithstand بھی کیسے کرتے۔ وہ سب نگاہوں کے سامنے رہے، لیکن داستان مظلومیت کہنے کی بجائے کہیں قوت و طاقت کی داستان بھی رقم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوگ ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور پھر خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کر۔ یہی وجہ تھی کہ اس بات کو لایا کہ وہ مظلومیت کا رونا رونے کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں۔ دنیا کے پشت پناہ، دنیا کے طاقتور ممالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کی پشت پناہ آپ کا رب تعالیٰ ہے۔ اس رب تعالیٰ پر توکل و بھروسہ بھی، اور اس کی دی ہوئی تدبیر کو عمل میں لا کر کے دنیا سے اپنا لوہا لینے کا حوصلہ بھی اس کتاب مقدسہ کے ذریعے سے حاصل کریں۔ اس گفتگو کے اختتام پر نبینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کا آخری ٹکڑا پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا، کچھ تفصیل کے ساتھ میں بیان کرتا چلوں۔ پھر وہی بات، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں۔ جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پیکر خاکی میں دیکھیے، جس نے اپنے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی کوئی دنیاوی مصیبت دور کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور جس نے کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ روز قیامت آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اس دنیا کے اندر میں بھی اس کے لیے آسانیاں پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جو ایسی راہ چلتا ہے جس میں اسے علم کی تلاش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ علم کے متلاشی کے لیے، اور علم کو محدود معنوں میں مت لیجئے، علم نافع کے متلاشی کے لیے، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والا علم حاصل کرنے والا اور اس علم کی راہ میں چلنے والا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل کر دیتے ہیں، رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اینڈ دا کنکلوڈنگ ریمارک، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نصب سے آگے نہیں بڑھاتا۔ تو پھر وہی بات کہنا چاہوں گا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، دعوانا الحمد للہ۔